علم سے نہیں بچا ہوں، اللہ کی توفیق سے بچا ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کہتے ہیں مولویوں کی لائن الگ ہے، پیر و فقیروں کی لائن الگ ہے۔ یہ کیا، یہ کوئی ہاوڑا ایکسپریس چل رہی ہے کہ لائنیں الگ ہیں؟ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور کوئی مولانا بھی ہے شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ نے خود قرآن میں اللہ اپنے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی۔ لوگ خالی اتنا پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے بعد والی آیت بھی پڑھنا چاہیے ساتھ میں۔ اللہ کہتا ہے خبردار میرے ولیوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اور یہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں جو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے جو ہمارے محترم نے توجہ دلائی اس کی طرف، ایسے لوگوں سے دور رہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دور رہو، بات ختم۔ اور دل پریشان ہے، ارے یار یہ جو اذان ہوتی ہے اس میں کیا کیا جملے آتے ہیں، تم نے کبھی ان کے معنی پہ غور کیا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہالت ہے، اس کے معنی پہ تم نے غور کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یا اللہ نماز میں آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی ملے گی۔ آؤ کامیاب۔ اور یہ کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے؟ اس کے گھر سے، نہ چھوٹا جس کے گھر نہ بڑا، نہ رنگ نہ ڈھنگ، نہ دولت، نہ امیری، نہ غریبی۔ ہوں گے منتری جی، بعد میں آئے ہیں تو جگہ پیچھے ملے گی۔ اور رکشا پولر ہے، مزدور ہے بیچارہ، دہاڑی لگانے والا، آذان ہوتے ہی آ گیا، امام صاحب کے جسٹ پیچھے بیٹھے گا۔ بعد میں آئے ہیں، بہت طاقت والے ہیں، دولت والے ہیں، اس کے پیچھے بیٹھیں گے۔ اور جب سجدے میں جائیں گے کبھی غور کرنا، جہاں اس مزدور کا پاؤں رکھا ہوگا وہاں منتری جی کا سر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ وہ نماز ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس گھر سے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، اس گھر سے بلاوا رہا، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، وہاں تو آنے کو تیار نہیں۔ اور کسی نے ایک، ہاں کوئی باعمل ہے ماشاءاللہ، کوئی نیک ہے، اس کے بعد وہ پانی پڑھ کے دیتا ہے اور کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ کے دم کرتا ہے، جائز ہے، فائدہ پہنچے گا۔ اب وہ خود بھی تو عامل ہو یار، ارے بولو زور سے بولو ذرا، وہ خود بھی تو باعمل ہو، جو باعمل ہے الحمدللہ۔ کسی کے پاس جانے سے پہلے، ابھی جب تم دکان پہ سودا خریدنے جاتے ہو تو یہ بھی دیکھتے ہو کہ دکاندار کیسا ہے، کاٹے گا تو نہیں، مال تو نہیں کاٹے گا، ملا تو نہیں رہا مال میں کوئی ڈپلیکیٹ چیزیں، دکاندار پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں جس کے پاس جاؤ دیکھ لو کہ خود بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ذرا زور سے بولو، زور سے، خود بھی شریعت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، خود بھی نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور تمہیں لگ رہا کہ 5 ٹائم کی پی گیا یہ تو، اس نے تو ایک بھی ٹائم کی نہیں پڑھی، وہ جمعہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور دعویٰ کر رہا کہ میں ولی ہوں، تو کہہ دو تو ولی نہیں ہے۔ ہاں ولی ہے، مگر ولی اللہ نہیں ہے، ولی شیطان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے اس پیغام کو ذہن میں بٹھا لینا، چونکہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اس لیے ہم انہی کی شریعت کو فالو کریں گے۔ محدث اعظم ہند کی شیخ والے، اللہ اکبر، انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ یہ میں نے عبداللہ ابن حذیفہ کا آپ کو واقعہ سنایا، ابھی آج 3 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک بچی، اپنی مسلم بچی، اس کو اسکول میں ڈگری ملنے والی تھی، اور بھی بچیاں تھیں، مطلب الگ الگ نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا، اخبار میں بھی آیا تھا، اور سوشل میڈیا پہ کافی رہا تھا وہ۔ تو وہ ہماری جو اسلامی بہن تھی وہ نقاب لگا کے گئی، ماشاءاللہ پردے کے ساتھ گئی۔ تو وہاں اب تو تم جانتی ہو کیسے لوگ پدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے وکٹ گر جائیں گے انشاءاللہ، بالکل بے فکر رہیں، چونکہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ املیت للذین کفروا، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کر دیتا، مگر جب پکڑاتا ہے تو نتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، جو نکیر وہ تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے، جسے ہمیشہ جس کو وہاں سیٹیں جن کی ریزرو ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب ان کو دنیا میں کچھ دنوں اگر عیش مل بھی رہا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی، اور ہمیں پریشانی مل رہی ہے، اللہ سے دعا کرو یا اللہ تو اپنے گھر چین عطا فرما، زور سے بولو، زور سے بولو، اپنے گھر سکون عطا فرما۔ اس بہن کے جذبے کو سلام کیجیے میاں، اللہ اکبر۔ اس بہن سے کہا، وہاں ٹیچر سے حضرات نے
کہ اگر آپ کو میڈل چاہیے، اگر آپ کو انعام اعزاز و اکرام چاہیے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا پڑے گی۔ اس بہن نے جو جواب دیا، کنیز فاطمہ زہرا ہوں، اس میڈل کیا، میں دنیا کی کسی بھی دولت کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ، بولو اس بہن کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ ہماری آواز اللہ کرے پہنچے دور دور تک اور لوگ سنیں کہ ایک وہ بہن ہے اور ایک وہ۔ اور ایسی بہنوں پہ افسوس بھی ہوتا ہے جو شادی بیاہوں میں جائیں تو گھر پہ تو چلو کبھی کبھی پڑھ بھی لیتی ہیں، شادی بیاہ میں گئی میاں تو انہوں نے بھی چھوڑ دی جو گھر پہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ بھئی تم نے کیوں چھوڑ دی میری بہنوں نماز؟ ارے وہ اس لیے چھوڑ دی کہ کریم پاؤڈر اتنا لگا کے گئی تھیں کہ وضو کرتی تو وہ سب چھوٹ جاتا، تو اس لیے اپنا سنگار بچانے کے لیے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑ دی۔ حالانکہ میری بہنوں، میری آواز جا رہی ہو تو سب سنیں کہ جب تم نماز پڑھتی، چہرے کو دھلتی، سجدہ کرتی تو بیوٹی پارلر کے کریم پاؤڈر سے وہ سندرتا نہیں آتی جو نماز کے نور سے آ جاتی، جو وضو کے پانی سے آ جاتی۔ اور یہ بات میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بھائیو یار نمازی بن جاؤ۔ قسم خدا کی تم صرف نماز کو اپنا لو نا، فی الحال میں یوں تو ساری چیزیں اپنانا ہے، نماز کو اپنا لو۔ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو کیوں فرمایا؟ کبھی سوچا تم نے دین میں یہ کیوں ہے؟ سوچا کبھی تم نے کہ اسلام میں کیوں ہے؟ یوں تو نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد میں کیوں ہے جماعت کے ساتھ؟ ارے یہ اس لیے ہے یار کہ جماعت سے تم پڑھتے رہو گے، تمہاری ہیبت دوسروں کے دلوں میں بیٹھی رہے گی۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب سب پڑھنے آئیں گے، اشتیاق بھائی روزانہ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں روزانہ آ رہے ہیں، لگاتار 2 دن نہیں آئے، یار کیوں نہیں آئے بھائی؟ گھر جاؤں گا کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ ان کے گھر کس نے پہنچایا؟ نماز کی محبت میں پہنچا دیا۔ آپس میں مصافحہ کرو گے، قریب قریب رہو گے، کیسا